أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا اے آدم علیہ السلام کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے، اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو، زینت کا سامان ہو۔ یعنی ایک لباس تو وہ ہے جس سے بدن چھپایا جائے اور ستر کیا جائے، اور ایک لباس وہ ہے جس سے زینت ہو، اور یہ بھی غرض صحیح ہے، یہ بھی جائز ہے کہ ستر بھی چھپایا جائے اور ساتھ ساتھ اس سے زینت بھی حاصل ہو۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور پرہیزگاری کا جو لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ جو تقوی کا لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ پرہیزگاری کا لباس ایمان، حیا، نیک خصلتیں، نیک عمل ہیں۔ یہ بے شک لباس زینت سے بھی افضل اور بہتر ہے کہ انسان ایماندار ہو، با حیا ہو، نیک عادتیں ہوں، اس کی اچھے اعمال ہوں، اچھا کردار ہو۔ تو فرمایا کہ جو تقوی کا لباس ہے، اللہ رسول کی فرمان برداری ہو، اسلام پر عمل ہو، تو یہ لباس زینت سے بھی بہتر ہے کہ ایک بندہ ہے بہترین لباس پہنا ہوئے اعلیٰ قسم کا، لیکن کردار ٹھیک نہیں ہے اور ایمان نہیں ہے اس کے پاس، حیا نہیں ہے، نیک خصلتیں نہیں ہیں، اچھے اعمال نہیں ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جس کے پاس یہ ساری صفات ہیں، تو اگر اس کا لباس اس سے کچھ کم درجے کا بھی ہے تو یہ اس سے افضل ہے کہ تقوی کا لباس جو ہے وہ سارے لباسوں سے بہتر ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانیں۔ اللہ ان کو اپنی یہ نشانیاں بتا رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، شیطان کی مکاری اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کی دشمنی کو بیان فرما کر اولاد آدم کو خبردار اور ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ وہ شیطان کے وسوسے اور اس کے بہکاوے اور اس کے مکاریوں سے بچتے رہیں۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ایسی فریب کاری اور دھوکہ دہی کر چکا ہے، وہ ان کی اولاد کے ساتھ کب درگزر کرنے والا ہے اور کب ان کی جان چھوڑنے والا ہے۔ فرمایا کہ اے اولاد آدم، خبردار تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، جیسا کہ تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکالا، اتروا دیے ان کے لباس کہ ان کی شرم کی چیزیں انہیں نظر آنے لگیں۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ اور اس کا کنبہ، شیطان اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ایسا ادراک دیا ہے کہ وہ انسانوں کو دیکھتے ہیں، اور انسانوں کو ایسا ادراک نہیں ملا کہ وہ جنوں کو دیکھ سکیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح جو ہے وہ جاری ہے، خون کی نالیوں میں جو ہے وہ سما جاتا ہے اور وہاں پر چلتا رہتا ہے۔ حضرت ذوالنون رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر شیطان ایسا ہے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھ سکتے، تو تم بھی ایسے سے مدد طلب کرو جو اس کو دیکھتا ہے اور وہ اسے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت، کریم، ستار، رحیم، غفار ہے، اس سے مدد طلب کرو کہ اللہ شیطان کو بھی دیکھ رہا ہے، لیکن شیطان کی جرت نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے۔ تو فرمایا کہ اگر شیطان تمہیں دیکھ رہا ہے، تم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے، تو شیطان سے بچنے کے لیے کیا کرو؟ اس سے مدد طلب کرو کہ جو شیطان کو بھی دیکھ رہا ہے اور شیطان جو ہے وہ اس کو نہیں دیکھ سکتا، تم اس سے جو ہے وہ مدد حاصل کرو۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست کیا جو ایمان نہیں لاتے۔ آیت کا یہ حصہ نہایت غور طلب ہے
کہ کافر لوگ جو ہیں شیطان ان کے دوست ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے شیطان کو کافروں کا دوست بنا دیا ہے۔ اب کافر چاہے جتنی مرضی ترقی کر لیں، جو مرضی کر لیں، اور جتنی مرضی ایجادات کر لیں، لیکن ہیں تو وہ شیطان کے دوست ہی۔ شیطان ان کا دوست ہے اور وہ شیطان کے دوست ہیں، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے، اس میں تو کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی شک نہیں ہے۔ انا جعلنا الشیاطین، بے شک ہم نے بنا دیا ہے شیطان کو اولیاء، مددگار بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، دوست بھی کہہ سکتے ہیں، خیر خواہ بھی کہہ سکتے ہیں، للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کا جو ایمان ہی نہیں لاتے، جو ایمان نہیں لاتے کافر لوگ ہیں، شیطان ان کا مددگار ہے، شیطان ان کا دوست ہے، شیطان ان کا خیر خواہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ جو کالے علم والے ہوتے ہیں، پہلے تو سب سے پہلے ان کو ایمان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ جب یہ ایمان سے ہاتھ دھو لیتے ہیں پھر شیطان جو ہے وہ ان کا مددگار ہو جاتا ہے۔ پھر جس طرح یہ چاہتے جاتے ہیں شیطان جو ہے ان کی مدد کرتا رہتا ہے، کیونکہ ایمان سے جو فارغ ہو گئے۔ تو اسی طرح جو باقی کافر ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے تو شیطان ان کی مدد کرتا ہے، ان کے ساتھ خیر خواہی رکھتا ہے اور ان کا دوست ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور جب کوئی بے حیائی کریں اور کوئی برا کام کریں یا گناہ ان سے صادر ہو، جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ مرد اور عورتیں ننگے ہو کر کعبہ شریف کا جو ہے وہ طواف کرتے تھے۔ عطا کا قول ہے کہ بے حیائی کیا ہے؟ وہ شرک ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر برا کام اور تمام گناہ اور کبائر اس میں داخل ہیں۔ اگرچہ یہ آیت خاص ننگے ہو کر طواف کرنے والوں کے بارے میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، جب کفار کی ایسی بے حیائی کے کاموں پر ان کی مذمت کی گئی، انہیں برا بھلا کہا گیا کہ انسان بنو یہ کیا حرکت ہے، تو اس پر انہوں نے کہا جو کہا وہ آگے قرآن پاک نے جو ہے وہ اس کو بیان کیا۔ قالوا وجدنا علیہا آباءنا، تو انہوں نے جواب دیا ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے، ہمارے باپ دادا بھی اسی طرح ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، کیونکہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ ایسے کرتے رہے ہیں۔ واللہ امرنا بہا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ظلم کر دیا کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، معاذ اللہ، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ کفار نے اپنے افعال قبیحہ، برے افعال کے دو عذر بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو یہی کام کرتے ہوئے پایا، لہٰذا ان کی اتباع میں یہ بھی کرتے ہیں۔ یہ تو جاہل بدکار کی تقلید ہوئی، اور یہ کسی صاحب عقل کے نزدیک جائز نہیں ہے کہ جو خود راہ حق پر نہیں ہے آپ بھی اس کے پیچھے چل پڑیں، جو خود گمراہ ہے آپ بھی اس کے پیچھے چل پڑیں، جو خود بدکار ہے آپ بھی اس کے پیچھے چل پڑیں اور اس کی جو ہے وہ طریقوں پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ یہ تو کوئی بھی عقل والا جو ہے وہ اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ باقی تقلید جو ہے وہ کس کی جاتی ہے؟ جو اہل علم ہو، صاحب تقوی ہو، ان کی جو ہے وہ تقلید کرنا جائز ہے کہ ان کے پاس علم ہے، آپ ان کے پیچھے چلیں گے تو آپ بھی ان کے علم کے صدقے جو ہے وہ راہ ہدایت پر پہنچ جائیں گے اور راہ ہدایت پر گامزن رہیں گے۔ جو اہل تقوی ہیں آپ ان کے ساتھ چلیں گے تو وہ آپ کو ہر وقت عمل صالح کی دعوت دیتے رہیں گے، برائیوں سے جو ہے وہ آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ یعنی کہ جو جیسا ہوتا ہے وہ اپنے متبعین کو بھی ویسے ہی بنانا چاہتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا قرب خاص عطا فرمایا، تو حضور نے بھی اپنے غلاموں کی اس انداز سے تربیت کی کہ پھر اللہ نے بھی فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہوں نے مجھے اس انداز سے راضی کیا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں۔ تو جو جس کی پیروی کرتا ہے وہ اسے اپنے جیسا ہی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جاہل بدکار کے پیچھے چلیں گے تو وہ آپ کو بھی جہالت میں بھی مبتلا کر دے گا اور بدکاری کی بھی دعوت دیتا رہے گا۔ یہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، نشائیوں کے پاس بیٹھتے رہیں گے نا تو ایک دن آپ بھی نشائی بن جائیں گے، بدکار لوگوں کے پاس بیٹھیں گے ایک دن آپ بھی بدکار ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے تو فرمایا گیا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند، کہ نیک لوگوں کی صحبت جو ہے وہ تمہیں ایک نہ ایک دن نیک بنا ہی دے گی، وہ دستک دیتے ہی رہیں گے آپ کے دل پر،
اور ایک نہ ایک دن جو ہے وہ آپ کے دل سے جو ہے یہ آواز آئے گی، یار پیغام تو حق کا ہے، لہٰذا کیوں نہ اس کو قبول کیا جائے۔ نیک لوگوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی، اور برے لوگوں کی صحبت جو ہے وہ ایک نہ ایک دن تمہیں بھی برائی میں مبتلا کر دے گی۔ اور اچھے لوگوں کی حدیث پاک میں بھی اس کی مثال جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، فرمایا کہ اچھے لوگوں کی مثال، نیک لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے جس طرح عطار کی دکان ہوتی ہے جہاں پر عطر جو ہے وہ فروخت کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر آپ ان کے پاس بیٹھیں گے تو آپ چاہے عطر خریدیں یا نہ خریدیں، وہاں سے خوشبو کے حلے جو ہے وہ آپ کو مفت میں آتے ہی رہیں گے۔ اور برے بندے کی مثال فرمایا کہ وہ ایسے ہے جیسے لوہار کی بھٹی ہوتی ہے، آپ جتنے بھی کپڑے سمیٹ کر بیٹھیں کہ نہیں جی مجھ پر تو چنگاری نہیں گر سکتی، میرے تو کپڑے محفوظ ہیں، میں تو اس سے بچ کر بیٹھا ہوا ہوں، فرمایا کہ اگر کپڑے بچا بھی لوگے تو گندا دھواں تو آپ کے جو ہے وہ سانسوں کے ذریعے آپ کے اندر داخل ہوتا رہے گا۔ یہ برے لوگوں کی مثال ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ اچھے لوگوں کی مثال جو ہے وہ اس کو بھی ذہن میں رکھیں، برے لوگوں کی مثال بھی ذہن میں رکھیں، اور تقلید جو ہے وہ ہمیشہ اچھے لوگوں کی جاتی ہے، نقل جو ہے وہ اچھے لوگوں کی اتاری جاتی ہے اور ان کے پیچھے چلنا چاہیے۔ دوسرا عذر ان کا یہ تھا کہ اللہ نے انہیں اس چیز کا جو ہے وہ حکم دیا ہے، یہ محض بہتان ہے اور افتراء ہے، چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کا رد جو ہے وہ خود فرما دیا۔ کل حبیب یہ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے اس چیز کا حکم دیا ہے، تو میری طرف سے آپ جواب دیجئے کیا ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہ بے شک اللہ رب العزت بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ تم جو یہ کہتے ہو کہ اللہ نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے تو تم یہ جھوٹ بولتے ہو، اور اللہ نے اس چیز کا ہرگز حکم نہیں دیا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کی تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہ تم کہہ کیا رہے ہو؟ تم اتنی بے حیائی میں مبتلا ہو چکے ہو کہ ننگے جو ہے وہ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہو، اور ساتھ یہ ظلم کر رہے ہو کہ اللہ نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے۔ تمہاری عقل ٹھکانے ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کی طرف جو ہے وہ ایسی بات منسوب کر رہے ہو جو ایک صاحب عقل جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس وجہ سے ان کی گمراہی کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اللہ پر بہتان باندھا، اپنی مرضیاں کی اور کہا جی اللہ نے ایسا کہا ہے۔ تو آج بھی ہماری ایسی رسومات کہ جس کا اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا اور وہ گناہ پر مبنی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان کو نہیں چھوڑتے، گویا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فرض واجب ہیں، تو یہ ہمارا عمل بھی ان کے عمل کے جو ہے وہ قریب قریب ہے اور مشابہ ہے۔ جس طرح وہ برا عمل کر کے کہتے تھے کہ اللہ نے، وہ تو دلیر تھے، کہہ دیتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے، آج چونکہ ہم اس معاملے میں ان جیسے دلیر نہیں ہیں، ہم وہ برے کام تو کرتے ہیں لیکن پابندی کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں شادیوں پر جناب، خوشیوں پر کون کون سی جو ہے وہ بدکاریاں ہمارے ہاں نہیں کی جاتی جناب، گانے باجے ہیں، ڈانس ہے، عورتوں مردوں کا جناب اختلاط ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے رسومات ہم ان پر ایسی پابندی کے ساتھ عمل کرتے ہیں گویا کہ یہ فرض واجب ہیں، اس کے بغیر جو ہے وہ معاملہ حل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ لہٰذا ایسے جتنی بھی ہمارے ہاں یہ رواج بن چکی ہیں، ایسی چیزیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں، ان کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ جو اسلام کا حصہ نہیں ہے ہمیں اس کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں عمل کرنے کے لیے اسلام ہی کافی ہے، اسلامی احکام ہی کافی ہیں، ان پر عمل کریں اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، حضور کے پوری امت کو دین اسلام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔